تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہے کہ اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ اس میں انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی سراسر جو ہے وہ کرامات اور معجزات کا انکار ہے، انبیاء کے معجزات کا انکار ہے اور اولیاء کے جو کرامات ہیں ان کا انکار ہے۔ حالانکہ قرآن میں تو رب فرماتا ہے والمدبرات امرا، پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات، اللہ فرماتا ہے والمدبرات امرا، قسم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا صاف انکار ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ انبیاء کو بھی کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، اللہ کے ولیوں کے بھی کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 22 پہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تعجب ہے کہ وہابی صاحب تو اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اعتبار رکھیں، اختیار رکھیں، اور مالک ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مختار نہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتا ہے کہ کوئی اختیار نہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اختیار نہیں، خود جو ہے ان کا ہر آرڈر چلے، اور معاذ اللہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبہ گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں۔ ایسی اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب یہ کہا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے تو معاذ اللہ رب کو عیبی تو مان لیا نا اس نے، جس نے یہ کہا۔ تو یہ ان کے گروہ کے جو آگے جو ان کے ماننے والے ہیں وہ پھر یہ تعویلیں نکالتے کہ نہیں اس طرح نہیں تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو لہذا وہ جب یہ کہیں گے کہ اللہ جھوٹ معاذ اللہ بول سکتا ہے تو پھر رب کو تو عیبی مانا، تو جس میں عیب مانا جا رہا ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خدا تو وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، میرے اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح